اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کے اس عظیم اور اس بابرکت مہینے میں دعا کے موضوع پر آپ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ سفر کے ایام ہیں، یعنی ہم سفر کی حالت میں ہیں، اور اپنے آخری درس میں کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب جو کل درس نشر ہوا، اس میں ہم نے بیان کیا کہ ہم پاکستان کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور اس سفر میں کتاب گلشن احباب کے موضوعات کو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کریں گے۔ کوشش کی کہ اس کتاب کو کمپلیٹ کیا جائے، دوسری جلد کو، لیکن اس کے مضامین باقی رہ گئے، اور انشاءاللہ مشہد مقدس میں واپس جا کر اس کتاب کو کمپلیٹ کریں گے، اور بحول قوت پروردگار تیسری جلد کا مشہد مقدس میں ہی آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ ماہ رجب المرجب ہے، اور یہ مہینہ اللہ کے ساتھ ایک خاص نسبت رکھتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنے خاص بندوں کو اپنے سے ہم کلام ہونے کی دعوت دی ہے، اپنے سے گفتگو کرنے کی دعوت دی ہے، راز و نیاز کی مناجات کی دعوت دی ہے۔ اس مہینے کو امیر المؤمنین کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن ماہ رجب المرجب اور رمضان المبارک میں جو فرق ہے، وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ رمضان المبارک میں دعوت عام ہے، تمام بشریت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب دعوت دی ہے رمضان المبارک میں، جبکہ ماہ رجب المرجب میں اللہ کے اولیاء ہی اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ بس یہ اللہ کا وہ خاص مہینہ ہے جس میں ہر کسی کو اللہ کی بارگاہ میں داخل ہونے کی اجازت تو ہے، لیکن ہر کوئی داخل نہیں ہوتا۔ صرف خواص اس مہینے کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور روزہ رکھتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں۔ یہ مہینہ ماہ توحید کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آیات توحیدی کی قرأت کرنا، اذکار توحیدی کی قرأت کرنا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، یا اس کے علاوہ آیات توحیدی کی تلاوت کرنا، یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اور چونکہ مہینہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں کچھ ایسی دعائیں نقل ہوئی ہیں کہ جن دعاؤں کے مضامین پر گفتگو کرنا یہ اہمیت کا حامل ہے، یعنی ہم ان دعاؤں کو بیان کریں جو ماہ رجب المرجب سے متعلق نقل کی جاتی ہیں، ماہ رجب المرجب میں پڑھی جاتی ہیں، البتہ ان مہینوں کے ساتھ، یعنی ماہ رجب المرجب کے ساتھ یہ دعائیں مخصوص نہیں ہیں۔ عام دنوں میں بھی ان دعاؤں کی قرأت کی جا سکتی ہے، لیکن بطور معمول ہمارے معاشرے میں یہ دعائیں ماہ رجب المرجب کے ساتھ چونکہ مخصوص ہیں، جیسے دعائے رجبیہ یا من ارجوہ لکل خیر، یہ دعا ماہ رجب المرجب میں ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ اس کے علاوہ زیارت رجبیہ جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حرمہائے مطہر میں ماہ رجب میں اس مخصوص زیارت کے ساتھ اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے ان مقرب بندوں کو، اللہ کے ان حبیب کے اوصیاء کو ان کلمات کے ساتھ یاد کرنا، اور اس زیارت رجبیہ میں ان کی زیارت کرنا ماہ رجب میں خود ایک فضیلت کا حامل ہے۔ ماہ رجب المرجب میں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت خود ایک اہمیت کی حامل زیارت ہے۔ انسان قریب سے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت کرے، دور سے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت کرے، تو انسان اس زیارت کے ذریعے سے
8ویں حجت الہی کے قریب ہو سکتا ہے، اور 8ویں حجت الہی کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ بس مناسب یہ سمجھا کہ اس ماہ رجب المرجب میں اس دعائے رجبیہ کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے آپ کے ساتھ۔ لہٰذا ان ایام میں دعائے رجبیہ کے بارے میں کچھ مختصر سے کلمات کا آغاز کرنے سے پہلے ہم دعا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ دعا کی حقیقت کیا ہے۔ عزیزان محترم، دعا اللہ کی عبادت کی حقیقت کا نام ہے۔ اللہ کی عبادت کی اور روح کو دیکھا جائے تو وہ دعا ہے۔ اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ سے راز و نیاز کرنا، اور وہ انسان جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، مسافر اللہ ہے، سلوک اللہ کے سفر میں قدم بقدم، لمحہ بلمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب قدم بڑھا رہا ہے، تو سلوک اللہ کے اس سفر میں دعا اس سفر کا بنیادی رکن ہے۔ یعنی انسان اللہ کی طرف جو قدم بڑھا رہا ہے، تو اگر دعا سے خالی ہوگا تو اللہ کی طرف قدم بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس دعا نہایت ہی اہمیت کی حامل عبادت کی روح ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ پس در حقیقت دعا ایک ایسے مجموعے کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے مالک کی بارگاہ میں، اپنے خالق کی بارگاہ میں اپنے فقر کا، اپنی عاجزی کا، اپنی تنگ دستی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ میں اس ذات رب العزت کا محتاج ہوں، اور میرے وجود میں صرف اور صرف فقر و احتیاج موجود ہے، نیاز موجود ہے، گدائی موجود ہے، اور اگر میرے وجود سے اس گدائی کو، اس عاجزی کو، اس نیاز کو، اس فقر کو مجھ سے چھین لیا جائے تو میری ہویت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ میری ہویت، میری حقیقت اس فقر کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا انسان جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس عبادت کی روح کا نام دعا ہے، اور اگر یہ بندہ دین کی طرف رجوع کرے تو دین کی روح کا نام بھی جو ہے وہ یہ دعا ہی بنتا ہے، کیونکہ دین کی روح عبادت ہے اور عبادت کی روح دعا ہے۔ تو خلاصتاً یہ کہا جا سکتا ہے کہ دعا دین کی روح ہے۔ جیسے آپ ایک پیاز کا چھلکا اتارتے ہیں، تو پیاز کا پہلا چھلکا جب آپ نے اتارا تو اس کے اندر بھی ایک تہ موجود ہے، جب آپ اس تہ کو اتاریں گے تو اس کے اندر بھی ایک تہ موجود ہے۔ یعنی پیاز در واقع تہوں کا مجموعہ ہے، اس کے اوپر تہیں چڑھی ہوئی ہیں۔ جب آپ یہ تمام تہوں کو اتار لیں گے تو اندر جو حقیقت پہ آپ جا کر پہنچیں گے تو حقیقت میں بھی ایک تہ موجود ہے۔ تو یہاں دعا در واقع عبادت کی اس حقیقت کا نام ہے کہ جو سب سے اندر والی پیاز کی تہ ہے، اس کے اوپر جتنی آپ عبادت کی تہوں کو چڑھاتے چلے جائیں، وہ تمام تہیں دین کا حصہ کہلائیں گی، لیکن ان کے اندر میں جو چیز حقیقت موجود ہے وہ دعا ہے۔ یعنی پہلی تہ کو جو آپ نے اتارا پیاز سے، بالفرض ایک انسان مثال تقریب ذہن کے لیے پیش کی جاتی ہے، لہٰذا مثال میں مناقشہ نہیں کیا جاتا، اعتراض نہیں کیا جاتا، فقط بات کو سمجھنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے ایک مثال کو۔ لہٰذا ایک جہت سے مثال مطلب کے قریب ہوتی ہے اور ممکن ہے متعدد جہات سے مطلب کے بعید ہو، تعلق نہ رکھتی ہو، لہٰذا مثالوں کو صرف سمجھانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ مثلاً آپ پیاز کی ایک اوپر والی جب تہ اتاریں گے تو اندر والی تہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا ہے، پھر اس تہ کو آپ اتاریں گے تو جو بعد والی تہ آئے گی اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دعا ہے۔ یعنی ایک تقریب ذہن کے لیے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یعنی عبادت کی روح، عبادت میں نماز بھی ہے، عبادت میں روزہ بھی ہے، عبادت میں
حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس و جہاد بھی ہے، یہ سب عبادات کا اور فروع دین کا مجموعہ ہے، سب اللہ کی عبادات ہیں، اور ان تمام عبادات کی روح دعا ہے، اور ان تمام عبادات کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ دین ہے، جسے آپ اصول دین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پس اگر ان اصول دین میں سے ہر رکن کے وجود سے دعا کو نکال دیا جائے تو کھوکھلی ہیں یہ تمام عبادات، ان کی حقیقت سے خالی اور حقیقت سے عاری کہلائیں گی۔ لیکن ان حقائق کے پیچھے پس پردہ کیا ہے؟ انسان عبد کا اللہ کی بارگاہ میں اپنے فقر کا، اپنی احتیاج کا، اپنی محتاجی کا اظہار کرنا ہے۔ یہ تمام جو عبادات ہیں ان کی روح کا نام دعا ہے، اور پھر یہ تمام عبادات جو ہیں یہ در واقع دین کی روح کہلاتی ہیں، اور پھر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ دین کی روح کا نام عبادت ہے، اور عبادت کی روح کا نام کیا ہے؟ دعا ہے۔ پس در واقع یہ جو کہا گیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یہ ایسے نہیں کہا گیا، یہ حقیقت پر مشتمل کلمات ہیں۔ لہٰذا انسان اس دعا کے ذریعے سے حضرت قاضی الحاجات سے متصل ہوتا ہے۔ قاضی الحاجات کون ذات ہے؟ قاضی الحاجات وہ ذات ہے جو انسان کی حاجات کو پورا کرنے والی ذات ہے، یعنی حضرت اللہ رب العزت، جو انسان کی حوائج کو، انسان کی ضروریات کو، انسان کی حاجات کو لمحہ بلمحہ، چاہے انسان اللہ سے اپنی حاجات کا تقاضا کرے تب بھی اللہ اس کی حاجات کو پورا کر رہا ہے، اور چاہے یہ بندہ اللہ سے اپنی حاجات کا تقاضا نہیں کرتا، اللہ سے حاجات کو طلب نہیں کرتا، تب بھی اللہ اس بندے کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ پس انسان حضرت قاضی الحاجات سے متصل اور مرتبط ہونا چاہتا ہے تو اس کا وسیلہ اور اس کا ذریعہ یہی دعائیہ کلمات ہیں، کہ انسان خود کو، اپنے تمام معاملات کو ایک ایسے منبع اور ایک ایسے مخزن سے متصل کرتا ہے کہ جس منبع اور جس مخزن کا نام منبع فیض ہے، کہ جس سے دائماً فیض جاری ہے، جس سے دائماً عنایات جاری ہیں، جس سے مسلسل الطاف اور مسلسل لطف و عنایت اس ذات سے مخلوق کی طرف جاری ہے، اور مخلوق اس ذات سے عنایات کو حاصل کر رہی ہے، اور دائماً اس کے فیوزات سے جو ہے وہ متنعم ہے، فیضیاب ہو رہی ہے۔ لہٰذا اگر ایک انسان کا ہدف ہے، اور وہ ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اس کا ہدف ہے اللہ تک پہنچنا، اس کا ہدف ہے اللہ میں فنا ہو جانا، اللہ کے اسماء حسنہ میں فنا ہونا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی ذات میں فنا ہونا، اور یہ معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جس انسان کا یہ عالی ہدف ہے تو اس ہدف تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ انسان دعا ہی کے ذریعے سے حضرت حق متعال کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے، اور حضرت حق متعال سے مرتبط بھی ہوتا ہے، اور حضرت حق متعال سے انسان رابطہ قائم کرتا ہے، اس کے اسماء و صفات سے رابطہ قائم کرتا ہے، اور خود کو اسماء و صفات میں فنا کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان جو خداوند متعال تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس پہنچنے کا ذریعہ اور رابطہ دعا ہے عزیزان محترم۔ لہٰذا خداوند متعال سے ایک بندہ تقاضا کرنا چاہتا ہے تو یہ تقاضا گویا کہ ایک تالے کے ذریعے سے بند ہے، تو اس تالے کو کھولنے کی چابی کا نام دعا ہے۔ انسان بند تالوں کو کھولتا ہے دعا کے ذریعے سے۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے یہ نورانی روایت موجود ہے۔ کتاب شریف اصول کافی ہے، جلد نمبر 2 ہے، اور اس میں ایک کتاب موجود ہے جس کتاب کا نام ہے کتاب الدعا، اور اس کتاب الدعا کے صفحہ نمبر 468 پر حدیث نمبر 1 کے تحت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ کلمات نقل ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں الدعاء سلاح المؤمن،
کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جیسے ایک انسان نے جنگ میں جہاد لڑنے کے لیے جانا ہے، جنگ لڑنی ہے، تو اس جنگ میں اس کو ہتھیار کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے دشمن پر غالب آ جائے۔ اور جس قدر انسان جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہوگا، اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کرے گا، فتح و ظفر حاصل کرے گا، کامیابی حاصل کرے گا۔ لہٰذا دشمن پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے جیسے انسان کو اس دنیا میں جنگوں کے لیے ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے، جس قدر انسان کے پاس ماڈرن ترین جدید ترین ہتھیار ہوں گے، انسان اپنے دشمن پر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، تو اس سفر میں اسے ہتھیار کی ضرورت ہے کہ جو اس کو تقویت عطا کرے، جو اسے قوت عطا کرے، ان اللہ کی مخالف قوتوں سے جو اس مومن کو اللہ کی طرف پہنچنے سے روک رہی ہیں، جو اس کے راستے میں رکاوٹ ایجاد کر رہی ہیں، جو اس کے راستے میں بندش ایجاد کر رہی ہیں، تو مومن نے ان تمام رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان تمام رکاوٹوں کا راستہ روکنا ہے۔ تو ایسے میں ان رکاوٹوں کا راستہ روکنے کے لیے مومن کو ایک ہتھیار کی ضرورت ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اس ہتھیار کا نام بتا رہے ہیں کہ وہ ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے، کہ انسان دعا ہی کے ذریعے سے اپنے دشمن پر غلبہ پا سکتا ہے، وہ دشمن جو انسان کو اللہ تک پہنچنے سے روک رہا ہے، رکاوٹ ایجاد کر رہا ہے۔ اور پھر حضرت فرماتے ہیں وَعَمُودُ الدِّین، دین کا ستون کیا ہے؟ دعا ہے۔ ستون آپ نے عزیزان محترم خیمے کے اندر مشاہدہ کیا ہوگا، گھروں کے اندر، بلڈنگوں کے اندر، ایسی بلڈنگ کہ جس کی دیواریں جو ہے وہ یا نہیں ہوتی ہیں یا دور دراز ہوتی ہیں، تو ان کو وسط میں جو چیز روک کر رکھتی ہے وہ ایک ستون ہوتا ہے جو اس بلڈنگ کے وسط میں قائم کیا جاتا ہے، یا خیمے کے وسط میں ایک جو ہے وہ ستون، ایک لکڑی کا یا ایک لوہے کا ایک ستون کھڑا کیا جاتا ہے کہ جس کے اوپر اس خیمے کا جو ہے وہ قوام ہوتا ہے۔ اگر وہ ستون موجود نہ ہو تو وہ خیمہ زمین بوس ہو جائے، وہ بلڈنگ زمین بوس ہو جائے۔ لہٰذا دین اگر قائم ہے تو دعا کے ذریعے سے قائم ہے، دعا یعنی اللہ سے رابطے کے ذریعے سے قائم ہے۔ اگر انسان اللہ سے رابطہ ہی قائم نہ کرے تو یعنی دین کا ستون اس کے پاس موجود نہیں ہے، یعنی اللہ سے رابطہ انسان کا منقطع ہو گیا ہے۔ جب انسان کا اللہ سے رابطہ منقطع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے انسان دیندار نہیں ہے۔ لہٰذا امام صادق کے یہ کلمات کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے جو اسے شیطانی قوتوں سے مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے، کامیابی عطا کرتا ہے، اسی طرح سے دعا دین کا ستون ہے۔ اگر کوئی مومن دعا کے اس اسلحے سے لیس ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مومن دیندار ہے، اور اگر مومن کے پاس یہ دعا کا اسلحہ موجود نہ ہو تو اس کا مطلب ہے یہ مومن دیندار نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ دعا آسمان اور زمین کا نور ہے۔ ہم آسمان اور زمین میں جو دوسری موجودات کو مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ نور کے ذریعے سے مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اگر یہ نور موجود نہ ہو تو انسان کسی چیز کو مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ انسان کی آنکھ بھی نور کی مدد سے موجودات کو مشاہدہ کرتی ہے، دیکھتی ہے۔ تو اگر انسان آسمان و زمین کے حقائق کو مشاہدہ کرنا چاہتا ہے جو ملکوتی حقائق ہیں، تو ان ملکوتی حقائق کو مشاہدہ کرنے کے لیے انسان کو جس نور کی ضرورت ہے اس نور کا نام ہے دعا۔ بس انسان اللہ سے مرتبط ہونے کے لیے، رابطہ قائم کرنے کے لیے دعا کا سہارا لیتا ہے، اور اس دعا کے ذریعے سے انسان ملکوت سماوات والارض کو مشاہدہ کرتا ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین سے اسی کتاب شریف قافی جلد نمبر 2 مرحوم قلینی اسی
کتاب الدعا میں دوسری نمبر حدیث میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے یہ کلمات ہمارے لیے نقل فرما رہے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں الدعاء مفاتیح النجاح، کہ دعا نجات کی چابیوں میں سے اہم چابی کا نام جو ہے وہ دعا ہے، بلکہ ایسی چابی کہ جسے شاہ کلید کہا جائے فارسی زبان میں، جو ہر تالے کو کھول دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ وَمَقَالِيدُ الْفَلَاحِ، یعنی دعا سعادت مندی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کہ انسان اگر سعادت مند ہونا چاہتا ہے تو اسے اس سعادت کے عظمیٰ کے مقام تک پہنچنے کے لیے جس خزانے کی ضرورت ہے، اس خزانے کا نام کیا ہے؟ دعا ہے۔ وَخَيْرُ الدُّعَاء مَا صَدَرَ عَنْ صَدْرٍ نَقِيٍّ وَقَلْبٍ تَقِيٍّ، یعنی حضرت سید الاوصیاء فرماتے ہیں کہ بہترین دعا وہ دعا ہے جو پاکیزہ سینے سے باہر نکلتی ہے، یعنی اگر انسان کا سینہ پاک و پاکیزہ ہے اور اس پاکیزہ سینے سے انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو یہ دعا بہترین دعا ہے۔ وقلب تقی، یعنی پرہیزگار دل سے، تقی دل سے اگر دعا نکلتی ہے تو یہی وہ دعا ہے جو بہترین دعا ہے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی لسان مبارک میں۔ پس انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، تو اس مناجات کے لیے انسان کو پہلے شرح صدر کی ضرورت ہے، اپنے سینے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے سینے سے جو ہے وہ رذالتوں کو، کثافتوں کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ یعنی انسان اگر رذائل اخلاقی سے خود کو پاکیزہ کرے گا اور پھر فضائل اخلاقی سے خود کو آراستہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دست بے دعا ہوگا، تو ایسا انسان جس کا سینہ رذائل سے پاکیزہ ہو چکا ہے، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اگر انسان ایک پرہیزگار دل سے، ایک تقی قلب سے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے تو اللہ اس کی مناجات کو جو ہے وہ پسند کرتا ہے، اس پر توجہ دیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو افراد کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے، تو حضرت سید الاوصیاء اس میں راز بتا رہے ہیں کہ اے عزیز، تم گناہ سے آلودہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کرتے ہو، وہی ہاتھ جن ہاتھوں سے تم نے گناہ کیے ہیں، وہی زبان جس زبان سے تم گناہ کرتے ہو، وہی سینہ اور وہی منبع اسرار جس میں تمہارے گناہ ذخیرہ ہو چکے ہیں، تم اس سینے سے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہم کلام ہوتے ہو، دعا کرتے ہو، تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ پہلے اپنے سینے کو پاکیزہ کرو، پہلے اپنی آنکھوں کو پاکیزہ کرو، پہلے اپنی زبان کو پاکیزہ کرو، پہلے اپنے ہاتھوں کو پاکیزہ کرو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہو، اللہ کی بارگاہ میں الہی العف کے کلمات کو ادا کرو۔ یعنی جب تک انسان کا سینہ ناپاک ہے، جب تک انسان کا دل پرہیزگار نہیں ہے، تو ایسے میں یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں دست بے دعا ہو تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ وفی المناجات سبب النجات، امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اگر انسان نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو نجات کا راستہ یہی دعا ہے، یعنی انسان دعا ہی کے ذریعے سے فلاح حاصل کر سکتا ہے، نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں حضرت فرماتے ہیں وَبِالْإِخْلَاصِ يَكُونُ الْخَلَاص، یعنی اخلاص ہی سے انسان کو نجات ملتی ہے، سعادت ملتی ہے، خوش بختی ملتی ہے۔ فَإِذَا اشْتَدَّ الْفَزَعُ، یعنی جب پریشانی اور انسان میں فزع اور بیتابی میں شدت آ جاتی ہے، فَإِلَى اللَّهِ الْمَفْزَعُ، تو اللہ کی بارگاہ میں انسان پناہ لیتا ہے۔ اور ہم بھی اسی طرح سے ہیں۔ انسان ساری زندگی اللہ سے اگر غافل ہو جائے
اور جیسے ہی انسان کی زندگی میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، تنگ دستیاں آ جاتی ہیں، اموات آ جاتی ہیں، تو ایسے میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء فرماتے ہیں فَإِذَا اشْتَدَّ الْفَزْعُ کہ جیسے ہی انسان میں فزع اور بیتابی بڑھ جاتی ہے فَإِلَى اللَّهِ الْمَفْزَعُ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کو قلب تقی کے ساتھ، قلب پرہیزگار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے مناجات کرنا ہے۔ اللہ اس انسان کی مناجات کو، اس دعاؤں کو، اس راز و نیاز کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و مقبول فرمائے گا۔ لہٰذا دعا کی حقیقت کے موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ابھی جاری ہے۔ دعا کو ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔